موضوع الدرس في أحوال المنافقين سورة محمد صلى الله عليه وسلم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اب احوال ذکر فرمایا ہے منافقین کا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے پہلے معارضین، مخالفین، معاندین جو ہیں وہ مشرکین تھے، مکہ کے پکے مشرک تھے جن میں کوئی لچک نہیں تھی. پھر آہستہ آہستہ صحابہ بنتے گئے، مسلمان جمع ہوتے گئے، تو اب دو یعنی حالتیں تھیں، یا پکا مسلمان یا پکا مشرک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب آپ کے سامنے کافر تو تھے ہی تھے، لیکن منافقین کا ایک گروہ پیدا ہوا. یہ منافقین جو ہیں دراصل یہ یہود تھے یا اتباع یہود تھے، اور ان کا بڑا جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی تھا جو رئیس المنافقین تھا. اور اس کے اسباب تھے، اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں کہ منافق کیوں پیدا ہوئے. ایک تو اسباب یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے وہاں بڑے بڑے قبائل میں اوس تھے، خزرج تھے.
اسی طرح یہود کے قبائل میں سے تھے، بنی نذیر تھے، بنی قینقاع تھے، بنی قریظہ تھے۔ تو عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ ان کا بڑا تھا، تو اس کو توقع تھی کہ ان قریب مدینہ منورہ اور اس کے حوالی والے جو ہیں وہ سارے مجھے اپنا امیر اور مجھے اپنا حاکم تسلیم کر دیں۔ اسی پہ وہ کام کر رہا تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اوس و خزرج مسلمان ہوئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے، وہ بھائی بن گئے، مہاجرین آتے گئے، انصار کے بھائی بنتے گئے، تو طاقت ملتی گئی۔ تو عبداللہ ابن ابی کا جو خواب تھا کہ میں مدینے کا بڑا بنوں گا، وہ ختم ہو گیا۔ تو صاف بات ہے کہ جب آدمی کا اقتدار ختم ہو جائے تو دشمن تو بنتا ہے۔ ایک سبب تو یہ تھا منافقین، اور دوسرا سبب یہ تھا منافقین کا کہ اللہ نے جب اسلام کو ترقی دے دی، مدینہ پاک میں جب آپ آئے نا تو طاقت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور سب سے بڑی قوت جو تھی وہ یوم بدر تھا کہ میدان بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، نصرت فرمائی، غلبہ دیا، اور مسلمان غالب ہوئے، فتح مند ہوئے، اور کفار کی کمر ٹوٹ گئی کہ ان کے 17 لوگ جو تھے مارے گئے، اور ان میں بڑے بڑے سردار تھے اور 70 قیدی بن گئے۔ تو مسلمانوں کی قوت کی ایک دھاک بیٹھ گئی۔ اب جو وہ یہودی گروہ تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ اب حل یہ ہے کہ ہم دوہرا کردار ادا کریں، ہم مسلمان بن جائیں، کیوں اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر کل ایسے حالات ہو گئے کہ کفر ختم ہو گیا تو ہم کہیں گے بھی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے ہم اسی طرح رہیں کفر پہ، اور اپنے تعلقات جو ہے یہود سے اسی طرح قائم رکھیں۔ ہو سکتا ہے یہ ایک وقتی فتح ہو، بعد میں مسلمان شکست کھا جائیں تو پھر ہم اپنی جماعت کو تو نہ چھوڑ دیں۔ تو اس لیے منافقین کا ایک گروہ پیدا ہوا، اور ان کا بڑا جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا۔ اسی طرح آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے چلے جائیں کہ آگے جا کے پھر عبداللہ ابن سبا کا دور آیا، حسن بن صباح کا دور آیا، یہ سارے اصل میں یہود تھے، اور یہودی جو ہے نا جی یہ بڑا اس کی تاریخ ہے، بڑی عیار، بڑی مکار اور بڑی الٹی کھوپڑی کی قوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے بعد بدل جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی یعنی اتنے پیغمبر سے بیزار ہو جاتے، کہتے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں لڑیں جی، آپ جائیں، آپ کا خدا جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہم نہیں لڑتے، وہ بڑی طاقتور قوم ہے، ہم نے مرنا ہے۔ بچڑا دیکھا تو کہا ہمیں بھی خدا بنا کے دے دو، دیکھو جیسے سامری نے خدا بنایا ہے، اجعل لنا الہا، یعنی عجیب قوم۔ بنو اسرائیل جو ہیں یہ بڑی، حالانکہ اللہ نے ان کو بڑا شرف دیا، ان میں نبی بھیجے، ان میں بادشاہ بھیجے، ان کو عالمین پہ فضیلت دی، ان کے لیے اللہ نے من و سلوہ اتارا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کو سائے کا حکم دیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمن فرعون سے نجات دی، ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے غرق کیا، مقام عبرت بنا دیا، لیکن دریا گزرتے گئے پھر گئے۔ یہ قوم ہی عجیب تھی۔ اسی لیے آج تک یعنی میرے آقا رحمت دو جہاں کے زمانے سے لے کر آج کے دن تک
جتنے باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں اور جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں اور جتنی اسلام کے دشمن پیدا ہوئے ہیں ان کے پیچھے یہود ہے. تو اس لیے میرے محبوب کو مدینہ منورہ میں یہود یعنی منافقین کا بھی سامنا کرنا. اچھا نصارہ جو تھے وہ منافق نہیں بنے. یہ بات یاد رکھیں، نصرانی جو تھے انہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، ہم اپنے دین مسیح پہ ہیں، دین عیسیٰ پہ ہیں. یہ الگ بات ہے، ان میں بھی پھر فرقے بنتے گئے. بعض نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا، بعض تثلیث کے قائل ہو گئے، بعض اس کی ابنیت کے قائل ہو گئے، ان میں بھی فرقے بن گئے. یہ تو بدقسمتی ہے نا، جیسے مسلمانوں میں بھی آپ دیکھ لیں فرقے بن گئے. بعض لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دیا، آپ کے سائے کا انکار کر دیا، اور آپ کو اللہ کے نور میں سے ایک نور کا ٹکڑا بنا کے نعوذ باللہ عرش پہ بٹھا دیا. اور بعض لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں بس ٹھیک ہے، آپ کے پاس وحی آتی تھی، ورنہ ہم میں اور نبی میں نعوذ باللہ کیا فرق ہے. ہمارے ہاں بھی تو فرقے بن گئے. بعض گستاخی میں بڑھتے گئے اور بعض جو ہے وہ غلو میں بڑھتے گئے. انہوں نے خدا بنا دیا اور انہوں نے اپنے جیسا بنا دیا. صراط مستقیم پہ صرف ایک جماعت رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کو دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے. تو نصارہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اوپر سے مسلمان بن جائیں اور اندر سے نصرانی رہیں، یہ بات نہیں، یہ یہودیوں میں ہو. اور پھر یہودیوں کا یہ عالم تھا کہ جب حضور کی خدمت میں آتے نا جی تو بڑا ادب اور بڑا تواضع اور بڑی نیاز مندی اور بڑی محبتوں کا اظہار کرتے. معلوم ہوتا کہ ایسے مخلص خالص غلام اور ہیں ہی نہیں. باقاعدہ نمازوں میں آتے، صف اول میں بیٹھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے، آپ کی باتوں پر بڑی پوری توجہ دیتے. لیکن جب باہر نکلتے پھر جاتے. اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ المنافقون اتاری کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ نے فرمایا میرے مدنی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب یہ مومنوں کو ملتے ہیں، ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب علیحدہ ہوتی ہیں اپنے کفار کے پاس، اپنے یہود کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم ٹھٹھا مخول کر رہے ہیں اور ان کی خبریں لا کر بھی تمہیں پہنچا رہے ہیں. تو یہ منافقین تھے. اور انہوں نے بالکل وہی حربے استعمال کیے. نماز پڑھتے مسجد بنائی مدینہ پاک میں، اور مقصد ان کا کیا تھا کہ بھئی مسجد ہو، کوئی ہمارا اڈا تو ہو نا جہاں ہمارے ساتھی جمع ہوں اور ہم انڈر گراؤنڈ اسلحہ سلاح جمع کریں، اور مسلمانوں کے خلاف جب محاذ آئے، دشمن باہر سے حملہ کرے، ہم اندر سے تیار ہوں.
اور پھر اس مسجد کو صحیح ماننے میں شرف دینے کے لیے حضور کی خدمت میں آ گیا کہ یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے مسلمانوں کے لیے، مہربانی کر کے پہلی نماز آپ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جہاد پہ جا رہا ہوں، میں جب جنگ سے واپس آؤں گا تو آؤں گا تمہارے پاس۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا۔ اب حضور اپنے وعدے کے مطابق جانے کے لیے تیار تھے، اللہ نے جبریل بھیجا کہ محمد مصطفیٰ یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد کا ڈھانچہ ہے، نام ہے، اصل تو یہ کفر کا مرکز ہے اور مومنوں کو توڑنے کے لیے بنایا گیا ہے اور مومنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کو مرکز بنایا جا رہا ہے۔ آپ بالکل اس مسجد میں نہ جائیں اور اس کو مٹا دیں۔ تو یہ یہودیوں کا کردار تھا اور آج بھی یہی کردار ہے کہ بظاہر بڑے امن پسند اور بڑا اعتدال اور بڑا اپنی بھلائیوں کے اوپر افتخار، لیکن اندر سے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام مٹ جائے۔ اب اسی آیات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں منافقین کے بارے میں، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خبر دی منافقون کے بارے میں کہ جب وہ آ کے حضور پاک کے پاس بیٹھتے ہیں، حضور کی بات سنتے ہیں، لیکن یہاں یاد رکھیں دو قول ہیں مفسرین کے۔ بعض نے فرمایا کہ وہ اتنے قلیل الفہم ہیں، اتنے بلید ہیں، اتنے کند ذہن ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ حضور نے کیا فرمایا ہے۔ پھر بعد میں مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا تھا۔ ایک قول یہ ہے، اور بعد میں فرمایا نہیں وہ کوئی قلیل الفہم نہیں تھے، وہ بڑے چالاک تھے، وہ یعنی سنتے سب کچھ ہے، سمجھتے بھی تھے، لیکن اس پر آ کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے کہ ہم سمجھ نہیں سکے ہیں، آپ بتلائیں کہ کیا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض آ کے آپ کی بات سنتے ہیں اور جب سننے کے بعد آپ سے الگ ہو کے باہر نکلتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، اور پھر وہ ان صحابہ میں سے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، یاد رکھو صحابہ سارے شان والے ہیں، لیکن ان میں بعض کو اللہ نے بعض پہ فضیلت دی ہے، جیسے خلفائے راشدین ہیں، ان کا علم اپنا مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح زید ابن ثابت ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، ابی موسیٰ اشعری ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی فتویٰ چلتا تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول پہ عمل ہوتا، مدینے والے زید ابن ثابت کے قول پہ عمل کرتے تھے، اور یمن والے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پہ عمل کرتے، اور کوفے والے جو تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیتے۔ اور یہی وہ تقلید تھی کہ صحابہ فتویٰ دیتے، لوگ ان کے فتوے پہ عمل کرتے، ان سے کبھی دلیل نہیں مانگتے۔ یہی تقلید ہوتی ہے کہ آدمی بر اعتماد کر کے مسئلہ پوچھو، مان لو، دلیل کا مطالبہ نہ کرو۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ دلیل نہیں ہے، دلیل تو اس مسئلے پر موجود ہے، لیکن پوچھنے والا اعتماد کر کے پوچھ رہا ہے اور اس سے مطالبہ نہیں کرتا کہ جناب پہلے مجھے دلیل دو۔
وہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا ہے. اب دیکھو ساری دنیا دیکھو قرآن پاک پڑھ رہی ہے، سارے قاری عاصم کی قرات پہ پڑھ رہے ہو، روایت حفظ پڑھ رہے ہو، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ جناب مجھے دلیل دو کہ اس قرات پہ ہم کیوں پڑھیں. قراتیں تو 7 ہیں، ہم اس قرات پہ آخر کیوں پڑھے؟ باقی 6 قراتیں کیوں نہ پڑھیں، وہ کیوں چھوڑ دیں ہم؟ نہیں بس ٹھیک ہے، اسی پہ عمل ہو رہا ہے، اسی پہ تواتر ہے. اب یہ تو جہالت ہوگی کہ کوئی بحث کرنی شروع کر دے. تو یہ بڑے علم والے صحابہ تھے. تو اب وہ منافقین کیا کرتے؟ قالوا للذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے صحابہ میں سے علم دیا تھا. اور یاد رکھو جو علماء صحابہ تھے وہ حضور کے زیادہ قریب بیٹھتے تھے. کیوں؟ تاکہ حضور کی باتوں کو سمجھنا ہے اور پھر آگے سمجھانا ہے. اسی لیے حتیٰ کہ حضور پاک نے حکم دیا تھا کہ نماز کے اندر جب صفیں بناؤ تو میرے پیچھے جو ہے قریب لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْفَهْمِ وَالذَّكَاءِ، وہ لوگ میرے قریب، اُولِو النُّہَىٰ جو عقل والے جو فہم والے ہیں وہ میرے قریب. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر ان سے دوسرے درجے والے. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر ان سے تیسرے درجے والے. کیونکہ جو عالم صحابہ ہیں وہ حضور کی بات کو سمجھے. ان کو منافقین کہتے کہ ماذا قال آنفا، بھی حضور پاک نے کیا کہا تھا ہم تو نہیں سمجھے، ہمیں سمجھ نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان کے اس عمل پہ پھر ہم نے ان کو کیا سزا دی. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم. یاد رکھو قرآن پاک میں کسی جگہ لفظ تبع، کسی جگہ لفظ ختمہ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. کہیں اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ، کہیں اللہ فرماتے ہیں طبع اللہ علی قلوبہم. اللہ ان کے دلوں پہ مہر کر دیتے ہیں. اب وہ مہر کیسے ہے وہ ہمیں نظر تو نہیں آ سکتی، چاہے ہم اس کے دل کا آپریشن بھی کریں تو مہر تو نہیں ملے گی ہمیں. یاد رکھیں تو یہ اللہ کی طرف سے مہر ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں نظر آئے. اسی لیے باطل فرقے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب کہاں ہے وہ مہر جو اللہ نے ہمارے دلوں پہ لگا دی ہے. تو یاد رکھو ان کو سمجھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک نے کہا ہے اور واقعہ بھی ہے کہ مرج البحرین یلتقیان. اللہ نے فرمایا دیکھو 2 دریا جو ہیں دیکھنے والوں کی نظر میں ملے ہوئے ہیں، لیکن میں نے ان کے درمیان میں حاجز رکھا ہے، مجال ہے کہ ایک دوسرے پہ زیادتی کریں. اب دیکھنے والے کے سامنے تو دونوں ملے ہوئے چل رہے ہیں، لیکن بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان میں ایک حائل ہے، پردہ ہے. لا یبغیان، وہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف تجاوز نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے. عجیب شان ہے. آپ دیکھیں 2 دریا اکٹھے، یہ بنگلہ دیش میں بھی ہیں، اچھا اسی طرح برما اراکان میں بھی ہیں، اسی طرح جنوبی افریقہ کے کیپ ٹاؤن میں بھی ہیں، کئی مقامات پہ ہیں. 2 دریا مل رہے ہیں. اچھا ایک تو کڑوا ہے ایک میٹھا ہے. اچھا مجال ہے کہ کڑوا میٹھے میں مل جائے یا میٹھا کڑوے مل جائے. دیکھو نا جی آپ 2 گلاس پانی کے بھر لیں، ایک میٹھا ہو ایک کڑوا ہو، پھر ان کو ملائیں، کہو ملنا نہیں، کر کے دکھاؤ مجھے ذرا. جب بھی پانی کو ملے گا فوراً ایک دوسرے میں ضم ہو جائے گا. لیکن اللہ کی قدرت کا نشان دیکھیں کہ دونوں دریا اچھا دیکھنے میں دیکھو ملے ہوئے ہیں اور مزہ. اچھا پھر اگر آپ کشتی پہ ہیں یا مثلا آپ نے غوطہ خوری کی ہے، ادھر سے داخل ہوں ادھر نکل جائیں، درمیان میں کوئی دیوار نہیں.
آپ کشتی پہ جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جائیں، دونوں دریاؤں کے اوپر چلے جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن رکاوٹ ہے، میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا، کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، کبھی کبھی طوفان آ جاتا ہے میٹھے دریا میں، وہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر جب طوفان ختم ہوتا ہے واپس پلٹ آتا ہے، مجال ہے کہ وہاں کچھ بھی میٹھا رہے۔ اچھا کبھی طوفان آ جاتا ہے کڑوے دریا میں، پھر وہ اس میں چڑھ جاتا ہے، لیکن جب حد ختم ہو جاتی ہے پھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں کے سامنے دریا ہیں لیکن تم برزخ نہیں دیکھ سکتے، اگر میں ان کے دلوں پہ مہریں لگا دوں تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اور یاد رکھو اللہ مہریں کیوں لگا دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر کسی کافر کے دل پہ مہر لگا دے، نہیں، جب کافر اپنے کفر کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ جانتے ہیں کہ اب یہ ایمان نہیں لائے گا، پھر سزا ملتی ہے، یہ نہیں کہ پہلے مہر لگا دو تو پھر مسلمان کیسے ہوگا۔ اور اللہ تو کسی کو کافر بنانا نہیں چاہتے، لا یرضی بعبادہ الکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے کفر پہ تو راضی نہیں ہوتے، ان کے ایمان پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ جب بندے کی انتہا ہو جاتی ہے، کہ جیسے آپ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کو ہم نے سمجھایا ہے، بار بار سمجھایا ہے، بھائی اب یہ بالکل نہیں سمجھتا، اس کی بس وہ کہتا ہے جی بس مہربانی کرو میرے گھر سے نکل جاؤ بس۔ آدمی اپنی اولاد کو کہتا ہے، جن پر جان دیتا ہے، مرتا ہے، بس جی ٹھیک ہے مہربانی کرو بس اب آپ کا میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ہر سمجھانے کی، پڑھانے کی، علم کی، تعلیم کی، خدمت کی، لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا تو میں کیا کر سکتا۔ تو بندے جب کفر کی انتہاؤں کو چھو لیتے ہیں اور جب اللہ جانتے ہیں کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، جیسے اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرما دیا تھا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اللہ نے وحی بھیجی کہ نوح علیہ السلام اب تیری قوم سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، جنہوں نے لانا تھا وہ ایمان لا چکے۔ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ آمَنَ، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مہر کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پہ جب مہر آ جاتی ہے تو کیا مانا، حق بات اندر داخل ہی نہیں ہوتی، حق بات اندر جائے تو اثر کرے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ مشرکوں کا حال تو یہ ہے نا کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن سیدھا راستہ نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں لیکن حق کی بات نہیں سنتے، ان کے دل ہیں لیکن حق کو سمجھنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ مہر اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اب جب دلوں پہ مہریں لگ گئیں، قرآن حدیث تو سمجھ ہی نہیں آتا تو کیا کریں گے، واتبعوا اہواءہم، اب انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، کہ جو اپنے دل میں خیال آیا کہ یار مسلمان ہو جاؤ، یار چھوڑو مسلمان نہ بنو، پھر کافر ہو جاؤ، یار اس پارٹی میں چلے جاؤ، یار اس پارٹی میں، جو نفس کی خواہشات ہیں اسی پہ چلنا شروع ہو گئے، کیونکہ جب آدمی اللہ رسول کے فرمان کو چھوڑ دے تو اب اس کے پاس ہے کیا باقی؟ پھر یہی ہے کہ جو دماغ میں آیا وہ کرتے گئے۔ اب دیکھیں نا، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ہندو ہیں، بڑے بڑے کافر ہیں، ان کے خواہشات ہیں، ان کے اپنے تخیلات ہیں کہ یہ فلاں دیوی ہے، یہ فلاں دیوتا ہے، اور جناب اس دیوی کے قدموں میں ہم اگر بلیدان کریں گے، اس کے قدموں میں ہم نوجوان لڑکی کا خون دے پیش کریں گے تو یہ جو دیوی ہے نا، یہ اس کے اندر پھر اتنی خوشی آ جائے گی اور پھر یہ ہمیں اتنی بڑی طاقتوں سے ہم کنار کر دے گی کہ پھر ہم جو چاہیں گے وہ کر گزریں گے۔ تو نوجوان لڑکیاں اپنے ہاتھ سے بنا کے، سنوار کے، زیورات سے مرصع کر کے آ کے اس دیوی کے قدموں میں اس کو لٹا کے اپنے ہاتھ سے چھرے کے ساتھ گردن کاٹ کے دیوی کو خون پلا رہے ہیں۔ اچھا اب ایمان سے کہو، اگر یہ دیوی بھی ہو، اچھی دیوی ہے جو لوگوں کے خون پی جائے؟
یہ تو کوئی خون آشام بلا ہو گئی نا، کوئی دیوی تو نہ ہوئی۔ اگر کوئی جنگل کا درندہ ہے، شیر ہے، کہتے ہیں جی آدم خور ہو گیا، اس کے منہ کو آدم کا خون لگ گیا ہے، اب جب موقع ملتا ہے بندے کو اٹھا لیتا ہے۔ چیتا ہے اور جی آدم خور بن گیا۔ اچھا، اس کو خدا کی قدرت ہے، جب وہ آدمی کو خون پی لیتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے نا جی، اس کو دوسرا خون مزہ ہی نہیں دیتا، وہ پھر انتظار میں ہوتا ہے کہ بس اکیلا کوئی آدمی آیا نہیں اور اس نے اس کو مارا نہیں اور پکڑا نہیں، اٹھا کے لے گیا اور کھاتا رہا پھر۔ تو یعنی اندازہ کریں کہ بھئی اگر وہ دیوی ہے، اچھی دیوی ہے جو نوجوان لڑکیوں کا خون پی جاتی ہے، یہ اتباع احوا ہے۔ دیکھا نہیں تھا کہ دریائے نیل جو ہے، مصر کا دریا، بڑا معروف دریا ہے، سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے، دنیا میں سب سے بڑا دریا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نیل اور فرات کا اصل جو ہے وہ جنت سے ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ 4 نہریں جو ہیں ان کا اصل جنت سے ہے، سیحان، جیحان، نیل، فرات۔ تو بہرحال اللہ عالم، تو اب آپ دیکھیں گے جناب کہ وہ دریا جب عمرو بن العاص وہاں گورنر بنے اور مصر کو فتح کیا تو وہاں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت وہ مہینہ ہمارا قریب آ گیا ہے، سال میں 1 مہینہ، اس میں فلاں دن جو ہے نا ہم دریا کے نام پہ قربانی دیتے ہیں۔ نے کہا بھی وہ کیا قربانی ہے؟ تو نے کہا جی ایک نوجوان لڑکی ہو، کنواری ہو، باکرا ہو، جس کو کبھی کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو اور اس نے بھی کبھی گناہ نہ کیا ہو، ایسی لڑکی کو ہم جناب بنا کے سنوار کے دریا کے اندر ڈالتے ہیں، دریا کے سپرد کرتے ہیں، یہ ہماری نظر ہے، پھر دریا چڑھتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو نظر نہ دیں تو دریا ایسا عاشق مزاج ہے کہ وہ چڑھتا ہی نہیں، وہ بھی لڑکی مانگتا ہے۔ عمرو بن العاص سن کے حیران ہو گئے، یار دریا کا کیا کام ہے لڑکی سے؟ لڑکی لے کے کیا کرے گا دریا؟ اس نے کوئی بچے پیدا کرتے ہیں لڑکی سے، اور جب دریا میں آئے گی وہ تو ڈوب کے مر جائے گی، مردہ لڑکی دریا کے کس کام کی؟ انہوں نے کہا بھی میری سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں۔ انہوں نے کہا جناب سمجھ میں آئے نہ آئے، دیکھیں نا اللہ بھی بندے کا امتحان لیتے ہیں نا، جب بندے کا عقیدہ ڈھیلا ہو جائے نا اللہ کہتے چلو مرے اسی میں مرے۔ بندے بات دیکھے نا کہتے ہو جی میری آنکھ پھڑک رہی ہو، بس جی کوئی خبر آئے گی، اللہ بھی اس کو اسی میں ڈال دیتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی خبر آ ہی جاتی ہے بری۔ اور جو ان چیزوں پر اعتقاد نہیں کرتے، کبھی سوچا ہی نہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا ہے ہو جائے گا، جو نہیں ہونا نہیں ہوگا، ہماری آنکھ پھڑکے یا نہ پھڑکے۔ آنکھ پھڑکے گی تو ہو جائے گا، تمہاری آنکھ نہ پھڑکے تو نہیں ہوگا، یہ کیا ہے؟ اچھا بعض لوگ ہیں ان کی پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھیں سارا دن پھڑکتی رہتی ہے، پورا سال پھڑک رہی ہے، اس کو کیا کرو جی، کیا کہو گے، کیوں پھڑک رہی ہے؟ عجیب عقیدہ۔ کوا ان کے گھر میں بیٹھا ہو نا، کہاں کر کہتے ہیں ہاں مہمان آ رہا ہے، مہمان پتہ نہیں کوا آئے گا، اس کے ہم جنس کوئی مہمان آ رہا ہے۔ اگر بندہ آ رہا ہے تو اس کوے کو پتہ لگ گیا، گھر والے کو پتہ نہیں لگا، تم سے تو پھر کوا بہتر ہے۔ بس عقیدہ ہے۔ آج جناب میں کھانا کھا رہا تھا، میرے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، اچھا ہاں مجھے کوئی یاد کر رہا، یہ سب کافروں کی باتیں ہیں عزیز، یہ اسلام کا ان سے کوئی تعلق، یہ سب وہی ہے اتبعوا اہواءہم، کہ اپنی خواہشات کے پجاری ہیں، خواہشات کو ان نے خدا بنا رکھا کہ جو دل میں آتا ہے بس وہی دین ہے۔ اب حضرت عمرو بن العاص بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا بھی دیکھو بات سنو، میں امیر المومنین کو لکھتا ہوں، انہیں حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ حالات ہیں، اب بتائیں میں کیا کروں، ایک لڑکی دریا میں زندہ ڈال دی جائے۔ حضرت عمر نے جب خط پڑھا تو آپ نے کاتب سے فرمایا کہ خط لکھو، اس نے کہا شاید گورنر کو جواب لکھواتے، آپ نے کہا نہیں لکھو، میں نے امیر المومنین عمر الی بحر النیل، دریا کو خط لکھو۔ اب ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا،
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی جب تک لڑکی نہ ڈالو دریا نہیں چلتا. عمر کا فیصلہ یہ ہے دریا کو خط لکھ رہا ہے. دونوں باتیں عقل میں آتی ہیں. دریا خط پڑھتے ہیں. اچھا تم بھی رات خط لکھ کے کسی کنویں میں ڈال دو، دیکھ لینا پڑھ کے جواب بھجواتا ہے آپ کو. کنواں بہت دور ہے، گلاس میں ڈال دو. وہ تو جو لکھا ہے انشاءاللہ وہ بھی دھل جائے گا، مٹ جائے گا، پڑھے گا کیا وہ. حضرت عمر نے فرمایا لکھو الى بحر النیل، اور اس کو لکھا کہ دیکھو ان تجری باذن اللہ، اے بحر نیل تم نے چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چلو جس نے تمہیں پیدا کیا. نہیں چلتے ہو تو دفع ہو جاؤ، تمہارے بغیر بھی خدا ہمیں رزق دے سکتا. خط بھیج دیا. گورنر کو لکھا جب یہ میرا خط پہنچے نا اس کو لے کے دریا کے درمیان میں جا کے رکھ دینا، بس تمہارے ذمہ یہ کام ہے بس. اچھا گورنر نے بھی نہیں کہا کہ کمال ہے بڑا دریا خط پڑھے گا. اس کو پتا ہے کہ عمر ہے، عمر محدث ہے. عمر ان لوگوں میں ہے کہ ان اللہ یجری علی لسان عمر الحق، جس کی زبان پہ حق ہوتا ہے. عمر وہ آدمی ہے جس کے بارے میں ان کی بیٹی بی بی حفصہ فرماتی ہیں بعد ما اسلم عمر ما لقیہ شیطان الا خر علی وجہہ. حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد جب بھی شیطان عمر کے سامنے آیا تو منہ کے بر گر جاتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اب جناب وہ بھی خط لے کے چلے گئے، جا کے خط دریا میں رکھا ہے، واپس آ گئے. صبح کو جناب پتہ کیا، انہوں نے کہا جناب دریا تو رات ہی جوش میں آ گیا، وہ تو معلوم ہوتا ہے عمر کے خط کا انتظار کر رہا تھا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ دریائے دجلہ تو بھی پہچانتا ہے. تو اب حضرت عمر کے خط کے بعد جو نیل میں آیا نا جی طوفان، آج تک پھر نہیں رکا، نیل چل رہا ہے. چلو کوئی خیر کا کام تو ہوا نا. یہ مجھے فلسفہ سمجھاؤ، یہ کون سے خیر کا کام ہے کہ دیوی تمہاری خون پی جاتی ہے؟ بس ایک تخیل ہے کہ جی ناراضگی ہو گئی. کیوں؟ نے کہا جی وہ بیوی کو اپنا دیوی کو خون نہیں ملا نا، آج کل دیوی ناراض ہے. کافی عرصہ ہو گیا نا ہم اچھا ایسے بدبخت ہیں، خون پھر ان کو مسلمانوں کا پلاتے ہیں، اپنا نہیں پلاتے. اپنی کیوں ذبح کریں؟ اور اس لڑکی کو اتنا ہپنوٹائز کرتے ہیں، اتنا منشیات کا عادی کر دیتے ہیں کہ وہ بھی خوشی خوشی سے آگے لیٹتی ہے کہ مجھے ذبح کرو. یہ ہے واتبعوا اہواءہم. اللہ نے فرمایا جب وہ اپنے خواہشات کے پجاری بن گئے تو پھر ہم نے بھی ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں. اب ان کے مقابلے پہ جو ایمان والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم والذین اہتدوا. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ہدایت ڈھونڈنے کا ارادہ کیا، جنہوں نے ہدایت کے لیے تلاش کی، ہم ان کو ہدایت بھی دیتے ہیں، ہدایت پہ جمع بھی دیتے ہیں. وآتاہم تقواہم، ہم ان کو پھر رشد و ہدایت کے طریقے بھی بتلا دیتے ہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو میرے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم بھی ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو ہدایت چاہتا ہے ہم ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور پھر ہم ان کو ان کے دل و دماغ میں ہدایت کے راستے ڈال دیتے ہیں. اور پھر صرف ہدایت نہیں، زادہم، ہم اور بھی ہدایت دے کے اور اس کو ثابت قدم بھی رکھتے ہیں کہ وہ قیامت تک ہدایت پہ رہے، حتیٰ کہ دنیا میں بھی ہدایت پہ ہو، اور جب قیامت میں جنت میں جائے تو پھر بھی ہدایت پہ کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. کہ قیامت میں بھی مومن یہی کہے گا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کہاں جنت میں آ سکتے تھے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت
وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت. کہتے جی کہ نماز کے آخر میں یعنی تشہد اخیر میں درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعا ہے تو کیا ہم ربنا آتنا پڑھیں یا رب حبلی پڑھیں؟ میرا بھائی بات سنیں کہ دو دعائیں ہیں جو حدیث پاک میں. ایک تو دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا ہے جو آخر میں پڑھیں. لیکن اگر فرض اسی طریقے سے اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں دعا بتلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین، یہ بھی دعا ہے. اچھا اگر کسی نے ان کے بجائے ربنا آتنا بھی بطور دعا پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر کسی نے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ بطور دعا پڑھ لیا، بطور قرآن نہیں. ایک ہوتا ہے کہ قرآن کو باعتبار قرآن پڑھا جائے، ایک ہے قرآن کے کلمات دعائیہ کو بطور دعا پڑھا جائے. جیسے ہم طواف میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، تو گویا ہم ایک دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس نے پڑھ لیا ہے تو کوئی بات نہیں، بالکل نماز ہو جاتی ہے. کہتے جی کہ حجر اسود پر چونکہ رش ہوتا ہے تو اس لیے اگر ہم نے اشارہ کیا ہے دور سے تو کیا بوسہ دینا جائز ہے یا ناجائز؟ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف میرا بھائی کوئی کفر اسلام کے نہیں ہوتے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہر آدمی نے جو ایک طریقہ اپنا لیا ہے نا، بس اس پر جو دلیل نظر آئے وہ تو مانے گا، دوسرے کی بالکل نہیں مانے گا. اصل سنت یہ ہے کہ آپ بوسہ دیں، اور بوسہ دینے کے بعد اگر موقع نہیں ملا، آپ نے ہاتھ لگایا لگ گیا تو بوسہ دے دیں. حتیٰ کہ آپ نے لکڑی لگا لی تو لکڑی کو بھی بوسہ دے دیں. اگر آپ نے صرف اشارہ کیا ہے لیکن حجر اسود کو لگا نہیں ہے تو علماء فرماتے ہیں اس اب بوسہ نہ دے، کیونکہ حجر اسود کو تو مس ہوا نہیں. اب صرف اشارہ کر کے اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح یہ بھی بڑے جھگڑے ہیں نا جی کہ دو ہاتھوں سے اشارہ کرے یا ایک سے، حالانکہ یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے. مصیبت یہ ہے نا کہ امت مسلمہ کو لڑایا جاتا ہے، حالانکہ ضرورت ہے کہ ہم ان کو ملائیں. یہ بھی وہی مسئلہ ہے مسافے والا، کیونکہ گویا کہ حجر اسود کا بوسہ دینا جو ہے گویا یہ بھی ایک مصافحہ ہے. تو جیسے مسافے کے اندر بھی اختلاف ہے کہ جی ایک ہاتھ سے مسافہ کرے یا دو ہاتھوں سے، حالانکہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، دو ہاتھوں سے بھی جائز ہے. تو حتیٰ کہ امام بخاری جیسے آدمی نے باب الاخذ بالیدین کا باقاعدہ باب باندھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن المبارک جو امیر المومنین فی الحدیث تھے اور حماد بن زید دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے. تو امام بخاری جیسا آدمی لکھ رہا ہے لیکن ضد میں آ جاتے ہیں نہیں بالکل حرام بالکل نجائز. یہ خدا کے بندے کو عقل کی بات کرو. ہاں ایک ہاتھ سے بھی اشارہ کرے بالکل ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ جو ہے، اب دیکھو کہ حضور پاک نے جب بوسہ دیا تو دونوں ہاتھ آپ نے حجر اسود پہ رکھے اور پھر اندر بوسہ دیا، اور بوسے کے بعد دایاں رخسار لگایا، پھر آپ نے بایاں رخسار لگایا، پھر آپ نے پیشانی رکھی اور پھر آپ روتے رہے. اور پیچھے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے تھے.
آپ نے فرمایا یا عمر ہا ہونا تسکب الدموع، یہی تو مقام ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں اللہ کے آگے۔ تو اب حضور نے دونوں ہاتھ رکھے تھے، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اشارہ بھی دونوں ہاتھوں سے کرو، کہ حضور نے دونوں ہاتھ رکھے ہیں، ایک ہاتھ رکھ کے بوسہ نہیں دیا کہ دوسرے ہاتھ کو قریب ہی نہیں آنے دیا۔ تو یہ مسائل بلا وجہ ہیں، لیکن راجع یہی ہے کہ ہاتھ لگ جائے بوسہ دو، نہ لگے تو بوسہ نہ دو۔ لیکن اگر کسی نے دے دیا ہے تو اس کو کفر و اسلام کی حد سے نہ پہنچا دو نا، کہ بالکل وہ اسلام سے بیچارہ نکل گیا ہے۔ ایک آدمی کمپنی میں کام کرتا ہے، یہ ٹکٹیں لیتا تھا، اس کے لیے خریدنا مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، ٹکٹیں لیتا تھا، خریدنا نہ خریدنا، کیا خریدنا؟ جب بات سمجھ میں آئے جواب کیا دے گا؟ کہتے جی کہ میت کے دفن ہونے سے پہلے فاتحہ کریں گے، نہیں، پہلے اس پہ جنازہ پڑھیں گے، وہ بھی تو دعا ہے نا، اور کیا جنازہ ہے کیا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، کیا کر رہے ہیں؟ دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا سنت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ الآن یسأل، اب سوال و جواب کا وقت آ گیا ہے اپنے بھائی کے لیے، فاسألوا لہ التثبیت، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ اگر ایک عورت نے حج کیا، قربانی وغیرہ بھی کر لیا، لیکن بال نہیں کاٹے، تو جب تک بال نہیں کاٹے گی احرام میں ہے، سمجھ لو، جب تک بال نہ کاٹے گویا احرام کے اندر ہے، اور اگر خامن سے ملے گی گویا احرام کے اندر مل رہی ہے، ہر دفعہ دم پڑتی چلی جائے گی۔ پہلے اس کے بال کٹواؤ، توبہ کرے، استغفار کرے، کوئی غلطی کی ہے تو پھر دم بھی دے۔ کہتے جی کہ بیوی مر جائے تو اس کے زیور خامد کو ملیں گے، خامد کو کیوں ملیں گے؟ اولاد ہے تو اس کو بھی وراثت ملے گی، نہ ہو تو پھر خامد کو بھی حصہ ملے گا، اولاد ہو تب بھی حصہ ملے گا، لیکن یہ تو نہیں کہ سارے زیور خامد اٹھا لے۔ استخارے کا طریقہ میرا بھائی بڑا آسان ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، یا ویسے آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں جیسے عشاء کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ بھی کافی ہے، ورنہ اس کے لیے مزید 2 رکعت بنیت استخارہ پڑھو۔ دعا اور نماز پڑھ لینے کے بعد درود شریف پڑھو 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا 11 دفعہ، اس کے بعد پھر وہ دعائے استخارہ پڑھو۔ دعا لمبی ہے، تمہیں یاد نہیں ہوگی تو لکھی ہوئی لے لو، کتابیں ملتی ہیں، اس میں استخارہ لکھا ہوتا ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر، لمبی دعا ہے، اسی میں وہ سارا طریقہ بھی لکھا ہے۔ ایک دن کرو، اگر کوئی فیصلہ دماغ نہیں کر رہا پھر دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، 7 دنوں تک کرو۔ یہ جو لوگوں نے رواج بنایا ہے نا جی کہ استخارہ کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، وہ نہیں، اپنا استخارہ خود کرو۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہرحال اس وقت عالم اسلام کو بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ حضور کی امت پہ، جیسے حالی نے کہا تھا نا کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، کہ حضور کی امت اس وقت اتنے بڑے ابتلاءات میں، امتحانات میں، اختبارات میں پڑی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک کوئی شہر، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں حضور کی امت کا خون نہ بہایا جا رہا۔ ہر جگہ ابتلا میں ہیں، امتحان میں ہیں، اختبار میں ہیں، کوئی قید میں پڑے ہیں، کوئی سڑ رہے ہیں، کوئی تفتیش کے مراحل میں ہیں، کوئی بیچارے ویسے بے گناہ مار دیے گئے ہیں، اور ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اس کے باوجود مسلمان سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی روزانہ سامنے سینکڑوں جنازے اٹھتے ہیں، سینکڑوں گھر جل جاتے ہیں، سینکڑوں بندے جھلس جاتے ہیں، سینکڑوں گھر اجڑ جاتے ہیں،
وہ فلم والا فلم پہ جا رہا ہے، ٹیلی ویژن والا ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہے، گانے والا گانا سن رہا ہے، بے حیائی والا بے حیائی پہ لگا ہوا ہے، چور چوری پہ لگا ہے، ڈاکو ڈاکے پہ لگا. کوئی غیرت ہی نہیں. یار یہ تو زندگی ہے کہ 2 منٹ میں ہنستا بستا گھر جو ہے اجڑ گیا، برباد ہو گیا، جل گیا، تباہ ہو گیا. کروڑوں پتی نہیں، اربوں پتی لوگ جو تھے 2 گھنٹے کے اندر سڑک پہ آ گئے، بھکاری بن گئے. اربوں پتی لوگ. یہ جو ابھی مارکیٹوں 3,500 دکان جب جلا ہے تو اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، اور ایسے بھی لوگ تھے بیچارے جن کی جمع پونجی ساری وہی تھی جو دکان میں تھی، سب جل گئی اور 3 کپڑوں میں باہر کھڑا. اتنے بڑے امتحان سے گزرنے کے بعد بھی ہماری قوم سمجھنے کے لیے تیار. ہسپتال میں جائیں، مریض مر رہا ہے، ڈاکٹر گپ لگا رہا ہے، غلط انجیکشن لگا دیا، مریض مر گیا. کہ جی کیا کریں؟ 6 دن مریض پڑا ہے، جی تشخیص ہی نہیں ہو رہی کہ اس کو کیا، تاکہ 6 دن کا بل تو بنے نا. ایسے جائے گا تو جو ٹیسٹ نہیں کرانے وہ بھی لکھ دیں گے کہ یہ ٹیسٹ بھی کراؤ، یہ بھی کراؤ، یہ بھی کراؤ، یہ بھی کراؤ، تاکہ اس کا اچھی طرح جنازہ پڑھ کے بھیجے نا، نہ مرنے والا بھی مر جائے. انا للہ. اور پھر کہتے ہیں دیکھو جناب ہم تو جدید ٹیکنیک اور جدید طریقہ علاج کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کہ تاکہ اس کا مکمل چیک اپ ہو جائے. مکمل چیک اپ میں انشاءاللہ زندہ رہے گا تو علاج کرو گے نا. وہ ایک مریض نے کہا نا ڈاکٹر کو، کہا ڈاکٹر صاحب دوائیں تو آپ نے دی ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھے پسینہ نہیں آتا. اس نے کہا 2 منٹ ٹھہر جاؤ، جب بل پڑھو گے پسینہ آ جائے گا. گولیوں سے نہیں آتا، ہمارا بل پڑھ کے پسینہ آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی روز خبر آئے گی، یہاں ڈاکٹر نے یہ کیا، یہاں یہ کیا، یہاں یہ کیا، یہاں یہ کیا. مریض ہے، لڑکی ہے، مریضہ ہے، مریضہ کو بے ہوش کر کے زنا کیا گیا. یہ ڈاکٹر ہیں، کسائی ہیں، قصاب ہیں، کیا بلا ہے یہ؟ اور ڈاکٹر تو بڑا ایک مقدس پیشہ ہے. العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم تو ہے ہی 2، یا دین کا علم ہے یا بدن کا علم ہے. کہتے ہیں جی کہ قرآن، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو بلا وضو ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتے ہیں؟ انسان جو ہے پاک ہے. کس نے کہا ہے آپ کو پاک ہے؟ انسان کس نے کہا آپ کو پاک ہے؟ کھا لو اپنے آپ کو، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ پاک ہے، خون پی لو اپنا، پاک ہو نا جناب. او خدا کے بندے، یہ اکرام ہے، تکریم ہے اللہ کے کلام کی، کہ اللہ کے کلام کو اگر ہاتھ لگانا ہے تو کم از کم ہم وضو کر کے شرعاً تو پاک ہوں نا، ورنہ تو ہمارے اندر تو پھر بھی کئی بلائیں کھڑی ہیں. لیکن شرعی نقطہ نظر سے اب دیکھو، یعنی سوال پوچھنے والے کو اتنا حیا بھی نہیں آتا. کھانا کھانے کے لیے تو ہاتھ دھو، یعنی قرآن تیرے کھانے کے برابر بھی نہیں ہے. کھانے کے لیے کیوں ہاتھ دھوتے ہو؟ کھانا کھا کے کیوں ہاتھ دھوتے ہو؟ کھا لو، کھاتے رہو، مرتے رہو. تو اگر وہاں تمہارا ہاتھ دھونا ضروری ہے تو اللہ کے کلام کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو نہیں ہاتھ لگاتے، نہیں چھو سکتے مگر وہ جو پاکیزہ ہیں. فرشتے بھی پاک اور آگے پڑھنے والا بھی پاک ہو تو پڑھے. اسی لیے ہے نا کہ اگر جنابت کی حالت ہے تو نہ پڑھو، پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر پڑھو اللہ کا قرآن. تو بہرحال یہ عظمت قرآن کا تقاضا ہے، یہ اللہ کے کلام کا تقاضا ہے کہ اس کو اس کے آداب کے. اب دیکھیں نا جی، آپ ایک دن ایسا کریں کہ آپ کسی ہائی کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں نیکر شکر پہن کے اور گلے میں بنیان ڈال کے اندر چلے جائیں. پوچھے کون؟ جی میں وکیل ہوں جناب، بحث کرنے آیا ہوں. دیکھو کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ توہین عدالت میں جیل بھیجے گا. تو تمہاری عدالت کے لیے ایک ڈریس ہے، قرآن پڑھنے کے لیے کوئی آداب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعائیں مانگو. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم استرنا بسترک الجمیل
اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا یا شافی یا سلام یا شافی یا سلام یا شافی یا سلام اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان اللهم ایدهم بنصرک یا قوی یا عزیز اللهم اهلك اعداءك اعداء الدین اللهم انذر عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عين 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 عين